حاجی عبدالسلام صاحب فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ سلام میں پہل کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا جواب دینے کا، کیونکہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، اس اعتبار سے جواب دینا افضل ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب براہ کرم اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ حکم کے اعتبار سے اگرچہ یہی مسئلہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن ثواب اور درجے کے اعتبار سے افضل عمل پہلے سلام کرنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بالکل واضح انداز سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ سلام کرنے والے کو سلام کا جواب دینے والے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق سلام میں پہل کرنے والے کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اور دوسری حدیث کے مطابق اس کو 10 نیکیوں سے فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، اور تیسری حدیث پاک کے مطابق 100 میں سے 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کو ملتی ہیں۔ سلام کا جواب دینا اگرچہ واجب ہے اور سلام میں پہل کرنا سنت ہے، لیکن اس کے باوجود سلام میں پہل کرنے والا افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جواب دینے والے پر جو سلام کا جواب واجب ہوا، یہ سلام کرنے والے کے عمل کے سبب سے ہی ہوا ہے، تو گویا جواب دینے والے کو جو فضیلت حاصل ہوئی اس کا سبب بھی سلام کرنے والا ہی بنا ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی بیان کیا گیا کہ سلام کرنے والا سامنے والے پر پہلے احسان کرتا ہے اور جواب دینے والا تو بعد میں جواب دے کر احسان کا بدلہ چکاتا ہے، اس لیے جو پہلے احسان کر رہا ہے وہی افضل ہے۔ اب اس موضوع پر جو احادیث طیبہ محدثین نے بیان فرمائی ہیں وہ بغور سماعت فرمائیں۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں سے اللہ کے قریب تر وہ ہے جو لوگوں سے سلام میں پہل کرے۔ اسی حدیث کے مسند احمد اور المعجم کے الفاظ یوں ہیں، من بدا بالسلام فہو اولا باللہ ورسولہ، جو سلام میں پہل کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ المعجم الکبیر جلد 8 صفحہ نمبر 200۔ صحیح ابن حبان اور مسند بزار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوار ہے اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو چلنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو افراد چل رہے ہیں تو ان میں سے جو ابتدا کرے گا وہی افضل ہے۔ صحیح ابن حبان جلد 2 صفحہ نمبر 251۔ مجمع الزوائد میں علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی صحیح حدیث والے ہیں۔ شعب الایمان اور مکارم الاخلاق للخرائطی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس نے یہ نام تمہارے درمیان رکھ دیا ہے، لہذا تم اسے خوب عام کرو۔ پر جو شخص لوگوں کی جماعت کو سلام کرے تو سلام کرنے والے کو ان لوگوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس نے ان کو سلام یاد کروائے۔ پس اگر وہ لوگ اس سلام کرنے والے کو جواب دیں تو ٹھیک، ورنہ جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہیں وہ اسے سلام کا جواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے حدیث میں کہ جو شخص لوگوں کی جماعت کو سلام کرے تو اسے ان لوگوں پر 10 نیکیوں کی فضیلت حاصل ہوگی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے جو اپنے صاحب کے ساتھ زیادہ خوش روئی اور اچھے انداز سے پیش آتا ہے
ان دونوں میں سے وہ اللہ کا زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ پھر جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے 90 اس کے لیے ہوتی ہیں جو سلام اور مصافحہ میں ابتدا کرتا ہے، اور جس سے مصافحہ کیا گیا اس کے لیے 10 رحمتیں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جب بھی ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی کام کے لیے بھیجا۔ وہ شخص بیان کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ ہمیں راستے میں ملے تو انہوں نے ہمیں سلام کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ تم سے سلام لینے میں پہل کر رہے تو زیادہ ثواب تو ان کو مل رہا ہے، لہذا تم ان سے سلام لینے میں پہل کرو تاکہ وہ ثواب تمہیں ملے۔ فقہی جزیات۔ امام سرخسی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی لوگوں کی جماعت کو سلام کرے تو وہ ان لوگوں پر 10 نیکیوں سے فضیلت لے جاتا ہے اگرچہ وہ سلام کا جواب دیں۔ اس حدیث پاک میں دلیل ہے کہ سلام میں ابتدا کرنا افضل ہے، اور یہ کہ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ جواب کی بنیاد سلام کرنے پر ہی ہوتی ہے، اور سلام میں پہل کرنے والا ہی اس کے جواب کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کو سلام کا جواب دینے کا موقع سلام میں پہل کرنے والا ہی دیتا ہے، اور یہی احسان کرنے میں ابتدا کرنے والا، اور سلام کا جواب دینے والا تو جواب دے کر احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرتا ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ فقہاء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے یا جواب دینے والا۔ بعض نے کہا جواب دینے والا ثواب کے اعتبار سے افضل ہے، بعض نے کہا سلام میں پہل کرنے والا ثواب کے اعتبار سے افضل ہے۔ مذکورہ عبارت جو فتاوی ہندیہ کے اندر ہے قال بعضهم السلم افضل اجرا، وہ کہتے ہیں کہ بعض نے کہا سلام میں پہل کرنے والا ثواب کے اعتبار سے افضل ہے۔ اس پر حاشیے میں امام اہل سنت سیدی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وعلیہ الحدیث، یعنی یہی بات حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کو سلام کرنا سنت، سلام کا درجہ جواب دینا فرض ہے، مگر ثواب زیادہ ہے سلام کرنے کا، یعنی اس سنت کا ثواب اس فرض سے زیادہ ہے، جیسے وقت پر قرض ادا کرنا فرض ہے اور وقت سے پہلے ادا کرنا سنت ہے، مگر ثواب اس کا زیادہ ہے کہ وعدے سے پہلے ادا کرے، یا جیسے محتاج مقروض کو ڈھیل دینا مہلت دینا فرض ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، معاف کر دینا سنت ہے مگر معاف کر دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ بہرحال بعض سنتوں کا ثواب بعض فرضوں سے زیادہ ہے۔ میرۃ المناجی جلد 6 صفحہ نمبر 228۔ ان تمام احادیث اور فقہی جزیات اور اقوال علماء سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور سلام کرنا جواب دینے سے افضل عمل ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آبائہ وآلہ وسلم۔